السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ سر، کیسے وبرکاتہ۔ ہیں میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میرا نام عظمیٰ شہزادی منیر ہے عظمیٰ، اور میں ڈبلن میں رہتی ہوں۔ سر میں آپ سے اپنے 2 خواب بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جو پہلا خواب میں آپ سے بیان کر رہی تھی وہ میری بیٹی کے متعلق ہے، جس کا نام اشال کاشف ہے، اور 1.5 سال سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ یا اللہ۔ خواب کچھ اس طرح سے تھا سر کہ کوئی بڑا سا گھر ہے اور اس میں کونے والا کمرہ ہے، مطلب وہ گھر اننون سا ہے، مطلب میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ میں اس میں کمرے میں جاتی ہوں تو آگے شال بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے، ایسے جیسے بندہ کسی سرور میں ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا سین ہوتا ہے۔ اور اس کے آس پاس نا پیاز اور ٹماٹر، اس طرح کی سبزیاں بکھری ہوتی ہیں، اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ آپ نے مطلب یہ کیوں یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں نا سبزیاں، لیکن وہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتی، اور وہ ایسے ہوتی ہے جیسے میری آواز اس تک نہیں پہنچ رہی۔ اور پھر میں اس سے یہی بار بار اپنا سوال دہرا رہی ہوتی ہوں، تو اتنے میں دیکھتی ہوں کہ کمرے کی کونے پہ ایک لمبی سی کھڑکی ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک کھڑکی کھول کے ایک لڑکا جو ہے نا وہ اندر آنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور میں ایک دم سے اس کے پیچھے بھاگتی ہوں، اسے پوچھتی تم کون ہو، تم کون ہو۔ وہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوں، اور پھر میں اس سے یہ سوال کر رہی ہوتی ہوں کہ تم کون ہو۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے جسم کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ میرے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ بس یہ خواب تھا، لیکن یہ اتنا پریشان کن خواب تھا کہ جب میں فوراً اس کے بعد میری آنکھ کھلی ہے، مجھے اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا میرا سانس رک جائے گا، کیونکہ جس 1.5 سال میں مجھے نہیں پتا میری اس سے بات نہیں ہوئی، وہ کہاں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو خوشیوں میں بدل دے، آپ کی بچی کی حفاظت فرمائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کو قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رومانہ نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیٹی کو آسانیوں کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہدایت سے نوازے، اور اس کو سائلہ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خوشیاں، سکون اور عزت کا سبب بنائے۔ انہوں نے جو خواب کی تعبیر آپ کی بیٹی کے اس خواب کی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ خواب کے وبرکاتہ۔ خیر برکت اور خوشیوں سے نوازے، آمین رب آمین، العالمین۔ اللہم آمین۔ اطمینان رکھیں، خواب میں خیر ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ خواب میں بڑا گھر دیکھنا خوشحالی، سکون اور خیر کی علامت ہے۔ سائلہ نے خواب میں کوئی بڑا سا گھر دیکھا، وہاں کونے میں کوئی انون سا کمرہ بھی تھا۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کا گھرانہ کبھی اچھے خوشگوار حال کی طرف رہا ہو۔ یوں سمجھ لیں ممکن ہے خواب میں بڑے گھر سے مراد سائلہ کا گھرانہ ہو، جبکہ کونے میں انون کمرے سے مراد ان کی وہ بیٹی ہو جس کو سائلہ جانتے ہوئے بھی شاید نہ جان سکی ہو۔ یوں سمجھ لیں بظاہر خوش نظر آنے والی شخصیت کبھی کبھی بہت تنہا اور دکھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات حالات، واقعات یا غیر مناسب دوست یا دوست نما شاطر ایسی شخصیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کی بیٹی کو سائلہ کی طرف سے خدا نخواستہ اہمیت یا مقام ملنے میں کسک رہی ہو۔ خواب کے منظر میں سائلہ نے انون روم میں بیٹی کو خوش دیکھا، اس کے پاس آس پاس پیاز اور ٹماٹر تھے۔ غور کریں، پیاز کی مہک پنجنٹ ہوتی ہے جو آنکھوں سے آنسو بھی لا سکتی ہے، لہٰذا ممکن ہے ان کی بیٹی کی لائف میں کوئی ایسے ناگوار مراحل رہے ہوں جو آنسوؤں کا سبب بنتے رہے ہوں۔ خواب میں بیٹی کے قریب پیاز کے علاوہ ٹماٹر بھی تھے۔ دیکھیں، خواب میں ٹماٹروں کو اچھے حال میں دیکھنا رحمتوں، صحت اور خوشی کی علامت ہو سکتا ہے، لہٰذا خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ بیٹی کے حوالے سے بیان نہ کرنے والی تکلیف، باغی کرنے والے ماحول اور عوامل رہے ہوں، لیکن اسی کے ساتھ اس کے لیے ایسے معاملات بھی رہے ہوں یا رہنے کا امکان ہے جو دعاؤں کے ذریعے رحمتوں کے نازل ہونے اور حفاظت میں آنے کی خوشخبری ثابت ہو سکتے ہوں۔ انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔
خواب کے منظر میں سائلہ نے بیٹی سے سبزیوں کے پڑے ہونے پر پوچھ گچھ کی کوشش کی۔ ان کی آواز ان کی بیٹی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ممکن ہے خواب کا یہ منظر سائلہ کے گھر کے ماضی کے حوالے سے اس ماحول کو ظاہر کر رہا ہو جن میں سائلہ کسی معاملے میں بیٹی کو نصیحت کرتی رہی ہو، لیکن کسی وجہ سے یا کسی ماحول کی وجہ سے ان کی بیٹی ان کی باتوں کو سمجھنے یا عمل کرنے میں تعاون نہ کرتی رہی ہو۔ لہٰذا سائلہ کو چاہیے حوصلے اور صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد مانگے، بہت خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سائلہ نے بتایا کہ خواب کے منظر میں ایک لڑکا کھڑکی کھول کر اندر آنا چاہ رہا ہے۔ سائلہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے تو اس کا کچھ حصہ سائلہ کے سامنے آیا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کمرے میں آنے جانے کا مناسب صحیح راستہ دروازہ ہوتا ہے، جبکہ عموماً کھڑکی کے ذریعے وہ آتا ہے جو چھپ کر آتا ہے یا خدا نخواستہ جس کی نیت میں خرابی ہو یا کوئی چوری کا ارادہ رکھتا ہو۔ لہٰذا ممکن ہے خواب کے منظر میں کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو غیر مناسب ہو، جس میں کوئی کام اس طرح انجام نہ دیا جا رہا ہو جس طرح انجام دیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ سائلہ نے اس شخص کا پیچھا کیا تھا تو اس کا کچھ حصہ سائلہ کے سامنے آیا ہو گیا جس کو چھپانا چاہیے تھا۔ لہٰذا ممکن ہے سائلہ کی کوشش اور دعاؤں کے ذریعے ان کی بیٹی کو کوئی ایسی برائی واضح اور نمایاں سمجھ میں آ جائے جس سے دوری ضروری ہے۔ خواب سے واضح ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے انشاءاللہ۔ یوں سمجھ لیں، آزمائش میں حوصلہ بلند، رویہ نرم اور مناسب الفاظ کے ساتھ رہنا، صبر اور برداشت کے ساتھ دعاؤں میں شدت لانے کی کیفیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو بڑی خیر، عافیت اور خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ سورہ صافات کے آیہ نمبر 100 یعنی آیہ نمبر 100 کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر غور کریں، اور سورہ فرقان کی آیہ نمبر 74 یعنی آیہ نمبر 74 کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر بھی غور کریں، اور اس کے اندر موجود دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتی رہیں اور بہت تحمل کے ساتھ چلیں۔ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں، بڑی خوشخبری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سائلہ کو چاہیے نماز کی پابندی کے ساتھ استغفار میں بھی اضافہ کریں، اور سورہ بقرہ کے آیہ نمبر 153 یعنی آیہ نمبر 153 کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر بھی غور اور عمل کریں۔ بہت سکون اور رہنمائی کے ساتھ خوشیاں مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت اور خوشیاں سے نوازے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔ بہت شکریہ رومانہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نرم اور خوبصورت الفاظ اور چنندہ الفاظ کا استعمال کر کے اس خواب کی تعبیر بیان کی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ تعبیر نہیں، اطمینان دیا جا رہا ہے اور زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے بہت خوبصورت، بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہم ہمارے ویورز کی طرف سے رومانہ آپ کا بہت شکریہ اس طرز گفتگو پر اور ان خوبصورت الفاظ کے بہترین الفاظ کا چننا اور ان کا استعمال کرنا، اور ایسے شخص کو جس کی بیٹی کی یاد اسے رلا رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ واقعی اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، آپ کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہر ویور کے لیے جو خدمات آپ انجام دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا نظریہ بھی ہم اپنے ویور سے کہیں گے کہ کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ خواب کی تعبیر سننے کے بعد آپ کو دلی سکون اور راحت ملی، اور خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ شکریہ۔